أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں سوائے ان کافر جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين۔ یہ اللہ کی طرف سے احکام حرمت ہیں جن کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اور ان محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا مقصد اپنے اموال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرنا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ پھر ان میں سے نکاح کے بعد جن عورتوں سے اس زواجی زندگی کا لطف اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کسی کمی بیشی پر باہم رضامند ہو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم۔ اور تم میں سے جو شخص بھی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، بس ان کنیزوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو، اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، مگر صرف وہ کنیزیں جو پاک دامن ہوں، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پس جب وہ کنیزیں نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے اس سزا کی نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ کنیزوں سے نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے اپنے بارے میں بدکاری کا اندیشہ ہو، اور اگر تم ضبط و صبر سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے، اور یہ کہ جو صالحین تم سے پہلے گزرے ہیں تمہیں ان کے طریقوں پر چلائے، اور یہ کہ تمہاری جانب توجہ فرما کر تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ واللہ يريد ان
ليتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اور اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے. آیات نمبر 29 تا 35 میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت، خواہ مرد ہو یا عورت، روز قیامت اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی صورت میں دونوں کے خاندان سے ایک ثالث مقرر کرنے کی ہدایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت ہو، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر ہر وقت رحم کرنے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے یہ کام کرے گا تو ہم ان قریب اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. مخاطب اہل ایمان ہے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے پرہیز کرتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک باعزت مقام میں داخل فرما دیں گے. پچھلی آیات میں بیان کردہ تمام اعمال بشمول یتیموں اور عورتوں کے حقوق، تقسیم وراثت، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اور ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا سب بڑے گناہوں میں شامل ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور ہم نے جن چیزوں میں تم کو آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے ان چیزوں کی ہوس اور تمنا نہ کیا کرو. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. یہاں بعض انسانوں کو دوسروں پر کسی چیز میں فوقیت عطا کی گئی ہے، کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت بنایا. بعض انسانوں کو ذہنی، جسمانی، معاشی یا معاشرتی برتری عطا کی ہے، جبکہ بعض کو ان کے مقابلے میں کمتر رکھا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے. اس امتحان کا اصل مقصد جنت کا حصول ہے. اصل اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جنت کے حصول کے لیے برابر کے مواقع حاصل ہیں. ایک غریب شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر ایک امیر شخص سے آگے نکل سکتا ہے، جبکہ ایک عورت اپنے اعمال کے ذریعے ایک مرد سے آگے نکل سکتی ہے، کیونکہ روز قیامت سب کو اجر ان کے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر ہی ملے گا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا اور عورتوں کو
ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے ماں باپ اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ معاہدے کے مطابق وارثین کے علاوہ بعض لوگوں کو وراثت میں سے ادائیگی عرب کا پرانا دستور تھا۔ ان ابتدائی احکام میں اسے برقرار رکھا گیا تھا، لیکن وراثت کے تفصیلی احکام کے بعد یہ ادائیگی منسوخ ہو گئی۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر محافظ و نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پس جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، اور شوہروں کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی ان کے حقوق کی نگہداشت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور پھر انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف خواہ مخواہ الزام کی راہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا۔ بے شک اللہ سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں شوہر اور بیوی میں باہمی کشمکش کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو تم ایک منصف شخص مرد کے خاندان سے اور ایک منصف شخص عورت کے خاندان سے منتخب کر کے بھیجو۔ اگر وہ دونوں شخص صلح کرانے کی نیت کر لیں گے تو اللہ ان دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت کی راہ پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ آیات نمبر 36 تا 43 میں صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے، ہر ایک شخص سے اچھا سلوک کرنے، تکبر اور بخل سے بچنے کی تلقین، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ، اور نزدیکی پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، اور ہم مجلس اور مسافر کے ساتھ،
اور وہ لونڈی یا غلام جن کے تم مالک بن چکے ہو ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو کر اپنی بڑائی پر فخر و تکبر کریں، اور ایسے لوگوں کو جو خود بھی بخل کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہوں کہ مبادا کوئی ضرورت مند ان سے مال کی درخواست کر دے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے، اور اگر یہ ایسا کرتے تو ان کی نیکی کا حال اللہ سے چھپا نہ رہتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے مزید اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا اس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے دین حق کا انکار کیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے اس دن کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ بات جو تم کہتے ہو سمجھنے نہ لگو، اور اسی طرح حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ دوسرے مرحلے کی آیت ہے جہاں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اور اگر کبھی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم کو پانی میسر نہ ہو تو تم پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن کی یہی آیت پانی کی غیر موجودگی میں مسح کرنے کی بنیاد ہے۔ آیات نمبر 44 تا 50 میں یہود کی بعض شرارتوں کا ذکر، انہیں ایمان لانے کی دعوت اور انکار کی صورت میں اہل سبت جیسے عذاب کی دھمکی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، وہ خود تو ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور صرف اللہ ہی کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور صرف اللہ ہی کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دین پر تانا زنی کی غرض سے اپنی زبانیں مروڑ کر الفاظ کو اپنے اصلی مقامات سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں اسمع غیر مسمعین، یعنی آپ سنیے آپ نہ سنوائے جائیں، اور راعنا یعنی ہماری رعایت کر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حالانکہ اگر وہ لوگ بجائے ذو معنی الفاظ استعمال کرنے کے اس کی جگہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اسمع وانظرنا، یعنی ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، تو یہ کہنا ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ان کی یہ بات درست اور مناسب ہوتی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے اب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کے نقوش کو مٹا کر انہیں پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت کو ملعون کیا تھا، اور بہرحال اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ شرک سے کمتر درجے کے گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا وہ واقعی ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ جسے چاہے پاکیزہ کر دے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ یہود اپنے آپ کو اللہ کا بہت چہیتا کہتے تھے، اسی طرح نصارہ کا کہنا تھا کہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں۔ آیات نمبر 51 تا 59 میں اللہ کی طرف سے یہود پر لعنت اور اس حقیقت کا اعلان کہ پہلے بھی آل ابراہیم ہی کو نبوت دی گئی تھی، اور آج بھی آل ابراہیم ہی کو نبوت دی گئی ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید، اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اہل ایمان کو حکم کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کریں اور عدل سے فیصلہ کریں، نیز اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ کافروں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بنسبت یہ کفار زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ مکہ کے مشرکین کو ورگلانے کے لیے یہود ان سے کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین ان مسلمانوں سے بہت بہتر ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس شخص پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس ملعون کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا سلطنت و حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو ذرا سی بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضله۔ کیا یہ اس نعمت پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے؟
اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی نعمت عطا کی ہے، اور وہ مسلمان جو ان کی پیروی کرتے ہیں یہ یہود ان سے حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اگر یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان والوں کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی۔ پہلے ہم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو نبوت، حکمت اور سلطنت عطا کر چکے ہیں، اور اب یہ نعمت بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی آل ابراہیم ہی میں سے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پس ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کسی نے منہ پھیر لیا، اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اپنے انبیاء پر ایمان لے آئے تھے اور کچھ نے انکار کر دیا تھا، اور اب بھی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اس سلسلے کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ نے انکار کر دیا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عنقریب انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ جب کبھی بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کی جگہ انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں عنقریب جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ان لوگوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو وہاں بے حد گھنے سایہ میں رکھیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یقیناً اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ بحفاظت اند طلب لٹا دی جائیں، دوسرے عہدے اور مناسب اہل لوگوں کو دیے جائیں۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدے و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر کسی بات میں تم باہم اختلاف کرو تو اس بات کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا کرو، بشرطے کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ یہی طریقہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ آیات نمبر 60 تا 70 میں اہل کتاب اور منافقین کو انتباہ کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فیصلوں کی بجائے شیطان کے فیصلے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کا حکم۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کی چال بازیوں سے خبردار رہنے کی تاکید۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مگر وہ لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ طاغوت سے کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس طاغوت کے نہ ماننے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے صحیح راستے سے بہت دور لے جا ڈالے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ فرد، ادارہ یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآنی احکام کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو سوائے بھلائی اور باہمی میل ملاپ کے اور کچھ نہیں تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے چشم پوشی کا برتاؤ کیجیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اتر جائے۔
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله اور ہم نے ہر ایک رسول کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو یہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پس قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں آپ ہی کو منصف نہ بنائیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صادر فرما دیں اس میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور پوری طرح آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ما فعلوه إلا قليل منهم۔ اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو سوائے چند لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی اس حکم کی تعمیل نہ کرتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر یہ لوگ اس نصیحت پر جو انہیں کی جاتی ہے عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان کو پختہ کرنے کا باعث بنتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بھی بہت بڑا اجر دیتے اور ہم انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت بھی دے دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ روز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ رفاقت محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ آیات نمبر 71 تا 76 میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب، منافقین کا کردار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر اجر عظیم کی بشارت، مکہ میں پھنسے ہوئے بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کرنے کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان اور اسلحہ
لے کر نکلا کرو، پھر جیسا موقع ہو خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور بے شک تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نکلنے میں جان بوجھ کر دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا ہی فضل کیا کہ میں ان مجاہدین کے ہمراہ مارکے میں موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو جائے تو پھر یہی شخص کہتا ہے کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، لیکن اس انداز سے جیسے تم میں اور اس میں کبھی کوئی دوستی کا تعلق ہی نہ تھا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس جو مخلص مسلمان اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے عوض فروخت کر چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا پھر خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غلبہ حاصل کر لے، بہرحال ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کمزور و بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کی بستی سے نکال اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی ہمدرد پیدا کر اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ پس منظر ان لوگوں کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مناسب اسباب سفر نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ نہ جا سکے تھے، یا بعد میں ایمان لائے اور ابھی تک مجبوراً مکہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، پس اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو اور یہ یقین رکھو کہ شیطان کا داؤ بہت کمزور ہوتا ہے۔ آیات نمبر 77 تا 82 میں منافقین کا کردار کہ پہلے جہاد کے حکم کی فرمائش کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو اب جہاد سے فرار چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ موت سے بچنا ممکن نہیں۔ منافقین کا کردار کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ علیحدگی میں اپنے لوگوں سے مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں
اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اس سے پہلے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ بہت سے لوگ جنگ کی اجازت مانگتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی جنگ کا مناسب وقت نہیں آیا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ پھر جب ان جہاد کا تقاضا کرنے والوں پر جہاد فرض کیا گیا تو یکایک انہی میں سے کچھ لوگ کافروں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہو یا اللہ سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ابھی کچھ اور مہلت کیوں نہ دی؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی یہ منفعت نہ صرف قلیل ہے بلکہ بہت تھوڑے عرصے کی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا اجر اس سے بہت بہتر اور دائمی ہے۔ اور یاد رکھو کہ روز قیامت کسی کی ایک دھاگے کے برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں وہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی کی بات پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تکلیف آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ہر بھلائی اور تکلیف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا مقصد انسان کی آزمائش ہوتا ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك۔ اے انسان، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب تجھے کوئی بھلائی پیش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے یعنی اس کے فضل سے ہوتی ہے، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ تیری اپنی طرف سے یعنی تیرے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو بلا شبہ
اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو وہ جان لے کہ بہرحال ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اور یہ منافق بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو ان باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں جو باتیں آپ ان سے کہہ چکے تھے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور جو مشورے یہ راتوں کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لکھتا رہتا ہے، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 83 تا 88 میں منافقین کا کردار کہ ہر امن یا خطرے کی نئی خبر کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کی بجائے اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ وہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اچھے کام کی سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور برے کام کی سفارش کرنے والا اس گناہ میں حصے دار ہوگا۔ سلام کا جواب اس سے بہتر ادا کرنے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اور ان کے پاس جب بھی کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو وہ اسے بغیر تحقیق کیے فوراً ہر طرف پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ حالانکہ اگر یہ لوگ پہلے خاموشی سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے ذمہ دار اصحاب تک پہنچا دیتے تو وہ خبر ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، آپ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے افعال کے ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب ضرور دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کہ وہ کافروں کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ یاد رکھو کہ نہ صرف اللہ کی گرفت بہت سخت ہے بلکہ وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو شخص کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برے کام کی سفارش کرے گا تو وہ بھی اس گناہ میں حصے دار ہوگا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب سلام کے ذریعے تمہیں دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ دعا دو جو پہلے شخص نے کہے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله۔ پھر اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ ان منافقوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم اس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے اس کے اعمال کی پاداش میں ہدایت سے محروم کر دیا ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گیا وہ کبھی راہ راست نہیں پا سکتا۔ آیات نمبر 89 تا 93 میں اللہ کی طرف سے اعلان کہ اس خاص وقت میں جو لوگ طاقت اور وسائل ہونے کے باوجود مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ آئیں وہ منافق ہیں، ان سے جنگ کرنے کا حکم۔ اسی طرح دیگر گروہوں کے بارے میں احکام، قتل خطا کے احکام، اور یہ اعلان کہ کسی مسلمان کو عمدن قتل کرنے کی سزا جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور وہ منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب ایک جیسے ہو جائیں، لہذا تم ان میں سے اس وقت تک کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر اگر وہ ہجرت سے انکار کریں تو تم جہاں بھی انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک اسلامی ریاست تشکیل پا گئی تھی۔ اس موقع پر تمام مسلمان خواہ مکے میں تھے یا کہیں اور، ان پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں۔ چونکہ یہ ہجرت فرض قرار دے دی گئی تھی، اس لیے وہ تمام منافقین جو مختلف ہیلے بہانوں سے مدینہ نہیں آنا چاہتے تھے انہیں واجب القتل قرار دے دیا گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان لوگوں کے ساتھ قرابت داری کا رشتہ یا قبیلے کا تعلق رکھتے تھے، سو اس گروہ کا خیال تھا کہ ان لوگوں سے نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر کچھ ربط و تعلق قائم رکھا جائے تو آہستہ آہستہ یہ سچے مومن بن جائیں گے۔ اگلی آیات میں
یہ تفصیلی احکام انہی کے بارے میں ہیں۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، مگر ہاں وہ منافق لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس قوم سے تمہارا باہمی معاہدہ امن ہو، یا وہ لوگ لڑائی سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم، ان کے علاوہ تم کچھ ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خوف ہو کر امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، مگر ان کا کردار یہ ہے کہ جب کبھی انہیں موقع ملتا ہے تو مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، سو اگر اس قسم کے لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں یا تمہیں صلح کی درخواست پیش نہ کریں اور جنگ سے باز نہ آئیں تو تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ گرفتار کر لو اور قتل کر ڈالو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کارروائی کا کھلا اختیار دے دیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دے، ہاں مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرے، سوائے یہ کہ مقتول کے وارث خون بہا معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن اگر اس شخص کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ مقتول خود مومن ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا صلح کا معاہدہ ہے تو اس کا کفارہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنا اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر جس شخص میں غلام یا لونڈی
آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ اللہ جو سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ قتل خطا کے احکام ہیں، جبکہ قتل عمد کے احکام سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں بیان ہو چکے ہیں۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قتل عمد کے لیے آخرت کی سزا ہے، سوائے یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول بھی کر لے، جبکہ دنیا کی سزا سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں بیان ہو چکی ہے۔ آیات نمبر 94 تا 100 میں تاکید کہ جب کسی علاقے پر حملے کے لیے نکلو تو پہلے تحقیق کر لو کہ یہاں مسلمان تو موجود نہیں ہیں۔ جہاد میں شامل ہونے والوں کے درجات ان لوگوں سے بہت زیادہ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد میں شامل نہیں ہوئے۔ اس خاص وقت میں بغیر کسی عذر کے مدینہ ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو ہر بات کی تحقیق کر لیا کرو، اور کسی ایسے شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے واقعے کا پس منظر ہے جب ایک غزوہ کے دوران ایک شخص نے کچھ صحابہ کو سلام کیا، لیکن انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کافر ہے اور جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا۔ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر تم بھی تو پہلے ان جیسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوتے اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی حیثیت ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتی جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ اللہ نے ان مجاہدین کو جو اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد میں مشغول رہتے ہیں گھر میں بیٹھنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے بڑی فضیلت اور بزرگی عطا کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ درجات منه
ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم. بے شک فرشتے جب ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جو ہجرت نہ کر کے اپنے حق میں برا کر رہے ہیں تو وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں کمزور و بے بس تھے. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں کہیں اور ہجرت کر جاتے؟ سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ہاں مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو واقعی ایسے بے بس ہوں کہ نہ تو وہ ہجرت کے لیے کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین کو پناہ کے لیے بہت وسیع پائے گا اور روزی میں کشادگی پائے گا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلا، پھر اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ بڑی بخشش کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. آیات نمبر 101 تا 104 میں سفر میں نماز قصر ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جہاد کے دوران باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ، دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھانے کی تلقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لیا کرو، خصوصاً اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ جنگ کے دوران مجاہدین کے درمیان موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ پہلے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور یہ لوگ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو ہٹ کر پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسرا گروہ کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کیونکہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی دشواری ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، لیکن اپنا سامان حفاظت ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم یہ نماز پوری کر چکو تو تم کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم کو ہر طرح اطمینان نصیب ہو جائے تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو، بے شک نماز مقرر اور معین اوقات کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، جبکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ کمال علم اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ آیات نمبر 105 تا 115 میں مسلمانوں کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے، بد عہدی اور خیانت سے بچنے اور بد عہد لوگوں کی حمایت نہ کرنے کی تاکید۔ اللہ کا احسان کہ اس کے فضل و رحمت سے مسلمان ایک موقع پر گمراہی سے بچ گئے، سرگوشیوں سے بچنے کی تاکید، سوائے یہ کہ کسی نیک کام کے لیے ایسا کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ آپ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنیں اور آپ اللہ سے
مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ اور آپ ایسے لوگوں کی طرفداری اور حمایت نہ کریں جو خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہو۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی باتوں کے متعلق مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے احاطہ علم میں ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہاں تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا، یا وہ کون شخص ہے جو اس دن ان کا وکیل اور طرفدار بنے گا۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو تو وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے اس کا وبال کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا۔ پھر جس شخص نے کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا تو یقیناً اس شخص نے ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلطی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء۔ در حقیقت یہ لوگ اپنے سوا کسی دوسرے کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ خود نہیں جان سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس۔ اکثر لوگوں کی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے باہمی مشورے جو خیرات کرنے یا کوئی نیک کام کرنے یا لوگوں کے مابین
صلح و صفائی کرانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو کوئی اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے گا تو ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اسی طرف چلنے دیں گے جدھر وہ خود مڑ گیا ہے، اور آخر کار اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ جہنم واپسی کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیات نمبر 116 تا 126 میں اللہ کی طرف سے اعلان کہ شرک کی معافی نہیں ہے، لوگوں کو یاد دہانی کہ شیطان ہر طرح انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، نیز یہ کہ شیطان کے سب وعدے جھوٹے ہیں، ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت۔ مسلمان ہوں یا اہل کتاب، محض آرزوئیں کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، روز قیامت اعمال ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ملت ابراہیمی کی پیروی ہی سب سے بہترین دین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک سے کمتر درجے کے گناہوں کو جس کے لیے جو چاہے بخش دے گا۔ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ واقعی گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله۔ یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، در حقیقت یہ صرف سرکش شیطان کی بندگی کر رہے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے۔ مشرک اپنے معبودوں اور بتوں کو مؤنث سمجھتے تھے اور ان کے نام بھی عورتوں جیسے رکھتے تھے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور شیطان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں انہیں یہ ترغیب دیتا رہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرا کریں، اور میں انہیں یہ بھی سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں ضرور رد و بدل کریں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ واقعی صریح نقصان میں جا گرا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا،
ان شیطان کے فرما برداروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ اس جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں عنقریب جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ نجات کا انحصار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ جو شخص بھی کسی برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور اسی طرح جو شخص بھی کوئی نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے نیک لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس شخص سے بہتر اور اچھا کس کا طریقہ ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور نیک کام کرتا رہا، اور سب سے یکسو ہو کر وہ صرف ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ آیات نمبر 127 تا 134 میں عورتوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب، بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی تاکید۔ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور تنبیہ کہ اگر وہ چاہے تو موجودہ لوگوں کو ختم کر کے دوسرے لوگ لا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، وہ ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہیں جنہیں تم ان کے مقرر شدہ حقوق نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ خود ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور وہ احکام بھی جو بے سہارا بچوں کے بارے میں ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو۔
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب طریقے اور باہمی رضامندی سے صلح کر لیں، اور یہ صلح بہرحال اچھی چیز ہے، اور طبعاً ہر انسان میں حرص تو موجود ہی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یقین رکھو کہ تمہارا یہ طرز عمل اللہ کے علم میں ہوگا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اور تم ہرگز اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ تم سب بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو. تم اگر چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو، لیکن تم ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف تو بالکل مائل ہو جاؤ اور دوسری کو درمیان میں معلق چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور اگر تم اپنا طرز عمل درست کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑا صاحب وسعت اور بڑی حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو یقین جانو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور صرف اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ایسا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو شخص صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس دنیا کا انعام محض چند دن کا ہے، جبکہ آخرت کا انعام دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. آیات نمبر 135 تا 141 میں صحیح شہادت دینے کی تلقین، خواہ وہ تمہارے
اور تمہارے اہل و عیال کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ جس مجلس میں آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین۔ منافقین کا کردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ شہادت خود تمہارے حق میں یا تمہارے والدین یا قرابت داروں کے حق میں نقصان دہی کیوں نہ ہو۔ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا۔ اور فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، بہرحال اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، سو تم عدل سے گریز کرنے کے لیے خواہشات نفس کی پیروی نہ کیا کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم اپنی لفاظی کے ذریعے شہادت میں تحریف کرو گے یا شہادت دینے سے انکار کرو گے تو یقین رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جس شخص نے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا انکار کیا تو بلا شبہ وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقوں کو جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کیا یہ منافق ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کی جانب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے
اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ مشغول ہو جائیں، ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین جانو کہ اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين۔ اور یہ منافق ایسے ہیں کہ تمہاری فتح و شکست کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی جانب سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر وقتی طور پر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہونے والے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں دیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہرگز غالب نہیں ہونے دے گا۔ آیات نمبر 142 تا 152 میں منافقین کا کردار کہ وہ نماز کے لیے بڑی بے دلی اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنانے کی تاکید۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان نہ لانے والے ہی کافر ہیں، جن کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ بلا شبہ اپنے خیال میں یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ۔ اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی اور کاہلی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ کافروں کے ساتھ ہیں اور نہ مومنوں کے ساتھ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اور جسے اللہ نے اس کے اعمال کی پاداش میں ہدایت سے محروم کر دیا ہو تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اس طرح اپنے خلاف اللہ کی یقینی حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور ان قریب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ در حقیقت اللہ تو بڑا قدر شناس اور سب کا حال جاننے والا ہے.